نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ اجتماعی قربانی کے بارے میں چند اہم مسائل۔ پہلا مسئلہ جو ہمارے ہاں اجتماعی قربانی کافی عرصہ سے مروج ہے، بہت سارے مدارس، دینی ادارے اجتماعی قربانی کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ شرعاً اس طرح اجتماعی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ ایک جانور میں اگر 7 شریک ہو سکتے ہیں تو اسی طرح اگر سب لوگ جمع ہو کر ایک جگہ قربانی کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس طرح اجتماعی قربانی کرنے میں کچھ فوائد بھی ہیں۔ مثلا جانور خریدنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، جا کر انتخاب کرنا اور لانا تکلیف دہ عمل ہے، اور بہت سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ جا بھی نہیں سکتے۔ اسی طرح جانور لے آنا، پھر جانور کی حفاظت کرنا مشکل مرحلہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے جانور یوں ہی مر جاتے ہیں، ان کو چارہ دینا، ان کی حفاظت کرنا، چوکیداری کرنا، اور اسی طرح پھر قصائی کا انتظام کرنا، ذبح کرنا، گوشت تیار کرنا، یہ بہت سارے تکلیف دہ مراحل ہیں۔ تو اس طرح اس میں اجتماعی طور پر قربانی کی جائے تو جو لوگ پیسے دے دیتے ہیں، حصہ ڈال لیتے ہیں، آسانی سے ان کو بر وقت ان کو گوشت مل جاتا ہے اور آسانی سے ان کی قربانی ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، اجتماعی قربانی کی چند شرائط ہیں۔ ان شرائط کا اور ان باتوں کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو منتظمین ہیں اور ادارے کے سربراہان ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر اپنے ہاں یہ چیزیں لکھ لیں اور تمام شرکاء کو بتلائیں۔ نمبر 1، جتنے بھی شرکاء ہیں ان سب کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا شخص اس میں شامل نہ ہو کہ جو عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے، مشرک ہے، اس کے عقائد کفریاں ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایسا بندہ شامل ہو گیا تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی اور باقی تمام شرکاء کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اپنی حد تک تحقیق وغیرہ کرنا ضروری ہے، اگرچہ ہر بندے کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا ممکن بھی نہیں ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اس حد تک تحقیق کرنے کا بندہ مکلف نہیں ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے باقاعدہ اس کی تحقیق کی جائے اور اپنے ہاں لکھ لیا جائے کہ ہمارے ہاں صرف صحیح العقیدہ بندہ ہی قربانی میں شرکت کرے۔ دوسری اہم شرط یہ ہے کہ جو شرکاء ہیں ان سب کا مال حلال اور طیب ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی کی آمدن ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے، تو جس طرح اس کی قربانی درست نہیں ہوگی تو باقی شرکاء کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی، لہٰذا اس کا بھی خیال رکھا جائے اور اس بارے میں منتظمین ظاہری طور پر کچھ معلومات اسے لے لیں، زیادہ تحقیقات کے بھی وہ مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے شرکاء ہیں ان کی نیت بھی درست ہونے چاہیے، صحیح ہونے چاہیے۔ نیت درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی ہی کر رہے ہوں، ایک نیت اور ایک اخلاص۔ نیت اتنی بات ہے کہ وہ قربانی کر رہے ہوں۔ اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر رہا، مثلا ایک بندہ ہے وہ قصائی ہے، گوشت بیچا کرتا ہے، تو وہ قربانی کا حصہ اس نیت سے ڈالتا ہے قربانی کے جانور میں کہ گوشت مل جائے گا، بعد میں فروخت کر دوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، تو باقی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ تو ایک ہے اخلاص، قربانی ہی کر رہا ہے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، البتہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ گھر میں گوشت آ جائے گا تو یہ قربانی کی نیت نہیں ہے، لہٰذا قربانی نہیں ہوتی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ اخلاص کے خلاف تو ہے لیکن قربانی کی نیت ہے۔ نمبر 4، جتنے بھی شرکاء ہیں وہ سب ادارے کے منتظم کو باقاعدہ وکیل بنا دیں، اجازت دے دیں کہ آپ جانور خریدیں اور اس کی حفاظت کریں اور وقت آنے پہ ذبح کر دیں، ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں اور وہ اجازت دے دیں۔ نمبر 5، پانچویں شرط یہ ہے کہ جن شرکاء کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے ان کے ہاں بھی قربانی کا وقت ہو، اور جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں پر بھی وقت ہو۔ بعض اوقات شرکاء کہیں اور رہتے ہیں
اور ان کا وقت ہمارے ہاں قربانی کے وقت سے مختلف ہوتا ہے. مثلا ایک شریک ہے وہ کینیڈا میں رہتا ہے اور کینیڈا کا وقت تقریباً 12 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے. اب اگر ہم صبح کے وقت قربانی کر رہے ہوں گے تو ان کے ہاں تو رات ہوگی، صبح صادقی نہیں ہوئی ہوگی بلکہ رات سے بھی پہلے کا وقت ہوگا، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکے گی. لہٰذا ایسے شرکاء اگر ہیں کہ جو باہر رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان کا وقت ہم سے بہت زیادہ مختلف ہے، تو اس بات کا مکمل اہتمام کر لیا جائے کہ اس کا وقت جب داخل ہو تو تب اس کی طرف سے قربانی کی جائے. اسی طرح تیسرے دن جب قربانی کرنی ہو تو جو لوگ ہم سے پہلے عید کرتے ہیں، جیسے کہ عرب کے لوگ ہیں، سعودی عرب میں کوئی ہمارے جو ہے وہ جاننے والے ہوں یا کوئی ایسے شریک ہوں، اس کی طرف سے پھر تیسرے دن قربانی نہیں ہو سکے گی. اجتماعی قربانی سے متعلق تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے اخراجات منتظمین دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اپنی طرف سے واضح طور پر کہہ دینا ضروری ہے اور بتلا دینا چاہیے شرکاء کو ہم یہ اخراجات لیں گے. اخراجات میں یہ کئی چیزیں آ جاتی ہیں، جانور خریدنے کے لیے آنے جانے کے اخراجات، اور جو جانور لا رہے ہیں کرایہ ہے، اسی طرح جانور کی حفاظت کے لیے کوئی مامور ہے، جانور کو چارہ کھلانا، چارہ لانا، چارہ خریدنا، اسی طرح قصائی کا ذبح کرنا، اور اسی طرح قصائی کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ گوشت وغیرہ تیار کرتے ہیں. یہ سارے اخراجات اس میں شامل ہیں. یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ ان اخراجات کے علاوہ کچھ لینا جائز نہیں ہے. کچھ منتظمین اپنے لیے اخراجات کے علاوہ کچھ پیسے رکھ لیتے ہیں فی جانور اور کمیشن لیتے ہیں، وہ قطعاً جائز نہیں ہے. ہاں، منتظمین چونکہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایک مناسب نفع اپنے اخراجات کو اس میں شامل کر کے اخراجات میں سے کچھ لے لیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے. چوتھا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سنا گیا ہے اور ایسے واقعات پیش آئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے کرتے بھی ہیں کہ جو منتظمین ہوتے ہیں وہ جانور خرید کر شرکاء پہ باقاعدہ فروخت کرتے ہیں اور اس پہ نفع حاصل کرتے ہیں. یہ شرعاً بالکل ان کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے کہ عرض کیا گیا کہ منتظمین اپنی محنت کا جائز معاوضہ لے سکتے ہیں، لیکن جانور سستا خرید کر آگے شرکاء پہ بیچیں اور نفع کمائیں، یہ جائز نہیں ہے. مثلا 1 لاکھ کا جانور خریدا، آگے 1,10,000 پہ اس کو آگے شرکاء پہ فروخت کر دیا تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ 10,000 حرام ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، شرکاء نے پہلے ہی رقم دے دی ہو تو ایسی صورت میں منتظمین ان کی طرف سے وکیل بالشراء ہیں، جتنے کا وہ جانور خریدیں گے آگے بھی اتنا کا ہی لگائیں گے، اس میں سے کمائی بالکل جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ شرکاء نے ابھی تک پہلے رقم نہیں جمع کی ہے بلکہ منتظمین خود جانور لے آتے ہیں، شرکاء بعد میں رقم دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ معاملہ جائز نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ شرکاء نے ان منتظمین کو وکیل بنایا ہے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ ہم پہ جانور فروخت کریں، وکیل بنایا ہے اگرچہ رقم ابھی تک نہیں دی ہے. وکیل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی رقم دے دے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر منتظمین شرکاء پہ فروخت کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ ان کو کہا جائے کہ ہم آپ پہ فروخت کر رہے ہیں، اتنا نفع ہم درمیان میں نفع بھی رکھیں گے. ظاہر ہے کہ جب فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں تو شرکاء موجود ہی نہیں ہوتے، ایجاب و قبول ہی نہیں ہو رہا، باقاعدہ عقد ہی نہیں ہو رہا، تو اس طرح تو خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے. خلاصہ یہ بنتا ہے کہ منتظمین کا اس طرح جانور خرید کر آگے شرکاء پہ فروخت کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے. یہ شرکاء کے ساتھ بددیانتی ہے اور جو اس میں نفع کمایا جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے. پانچواں اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے باقاعدہ کہہ دیتے ہیں کہ حصہ 25,000 میں 30,000، حصہ جو ہے وہ 26,000 28,000 پہلے سے ہی متعین کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سارے جانور ایک ہی قیمت کے ہوں اور سب جو ہے وہ ایک جیسے ہوں، اتنے جانور مل جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جانوروں کی قیمتیں مختلف ہوا کرتی ہیں. ہاں، البتہ یوں لگا دیں کہ تخمینہ 30,000 ہے، لوگوں کا ذہن بن گیا کہ 30,000، کوئی 30,000 جمع کر دے گا، کوئی کم و بیشی کر کے ساتھ.
بعد میں باقاعدہ حساب کر لیا جائے. کسی کا جانور مہنگا ہوگا، کسی کا سستا ہوگا، مختلف جانور ہوں گے، ان کی قیمتیں بھی مختلف ہوں گی. اب اگر اس میں کمی بیشی ہے تو وہ پوری کر لی جائے. چنانچہ اگر کسی کی رقم بچ گئی ہے، اس نے 30,000 جمع کیے تھے لیکن جانور جو ہے وہ 28,000 کا ہے، تو 2,000 روپے بچ گئے ہیں، تو یہ 2,000 روپے ان کو واپس کرنا ضروری ہے. کہیں بھی مدرسے میں استعمال کرنا یا خود رکھنا یا کہیں بھی اس کا لگانا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کی جب تقسیم کرنی ہو تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ مختلف شرکاء ہیں، لہذا گوشت صحیح طریقے سے وزن کر کے برابر سرابر تقسیم کیا جائے. اس میں کمی بیشی کرنا اور اندازے سے دینا جائز نہیں ہے، ورنہ شرعی لحاظ سے یہ سود بن جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ گوشت کی مقدار متعین کر دیتے ہیں. مثلا کہا کہ 30,000 کا حصہ ہوگا اور اس میں 20 کلو چھوٹا گوشت ملے گا، مثلا یہ طے کر لیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ہر صورت میں 20 کلو جو ہے وہ گوشت مل رہا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر جانور جو ہے وہ اتنا کا ہی ہو. لہٰذا اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا کام گوشت برابر کرنا ہوتا ہے. اگر اس جانور میں گوشت کم ہوا تو دوسرے سے اٹھا کر یہاں دے دیا، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ مختلف جانوروں کا گوشت ملا لیتے ہیں. ایک کا بکرا ہے، دوسرے کا بکرا تھا، ان کو ملا لیا، گوشت اکٹھا کر لیا اور پھر جو ہے وہ تقسیم کر دیا، تو شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے اور منع ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک شریک کا حصہ رکھا لیکن اس کا حصہ بعد میں تبدیل کر دیا. مثلا ایک کا حصہ رکھ دیا گیا پہلے گائے میں اور اس کے کہہ دیا گیا کہ بھی آپ کا جو پہلی گائے میں حصہ ہے. بعد میں کوئی جاننے والا آ گیا، بڑی شخصیت آ گئی، تو اس کا حصہ پہلی گائے میں رکھ دیا گیا اور وہ جو بندہ تھا اس کو 5ویں گائے دے دی، حالانکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے. تو شرعاً ایسا کرنا بھی بالکل جائز نہیں ہے.